بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پرنور محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان۔ سخن کے نور سے کردار کے اجالے سے، سخن کے نور سے کردار کے اجالے سے، یہ کائنات بنی ہے تیرے حوالے سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو امن و سلامتی کا معاشرہ بنایا، جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے انسانوں کو پکڑ کر جنت کے راستے پر گامزن کیا، انسانوں کو انسانوں کی خدائی سے نجات دلائی، عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے، بیٹیوں کو رحمت کا درجہ دلایا، علم کے دروازے کھولے اور اتنے احسانات کیے کہ دم توڑتی انسانیت کو سہارا مل گیا۔ ارشاد ربانی ہوا اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین، صداقت و امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے وہ اوصاف ہیں کہ جب کوہ صفا سے دعوت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ناظرین، جب ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی کچھ امانتیں موجود تھیں۔ ان کا ظرف دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ نے ان کے معاملے میں بھی امانت داری کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ ان لوگوں کی امانتیں لوٹا کر آنا۔ ناظرین، آج ہماری اس نشریات کا عنوان بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت، اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، علماء کرام سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں علماء کرام کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی مفتی اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک اور بہت ہی پیارے بھائی علامہ فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے معزز بھائی پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے پاس ایک اور اسکالر ہیں پروفیسر صدام حسین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع امانت و صداقت، اگر ہم آج کے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اس کی بہت کمی نظر آتی ہے، جبکہ ہم اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم پر اس محبت کا حق ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ان کی ہر اچھی عادت، بلکہ ان کی ہر عادت ہی اچھی ہے، ان کی پوری زندگی کو اپنا لیں ہم۔ تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، صداقت اور امانت داری اور صادق اور امین ہونا، صادق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، جس سے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور اسی سے صادق بھی ہے، صداقت بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ اور ایک ہے کہ قول کا سچا ہونا، ایک ہے وعدے کا سچا ہونا، اور اپنے کلام میں اس طرح سچا ہونا کہ کبھی بھی اس کی زبان پہ جھوٹ تو جھوٹ، ایسی بات بھی اس کی زبان پہ نہ آئے کہ جو خلاف شرع ہو، خلاف مزاج ہو، یا کوئی ایسا ذو معنی جملہ ہو کہ جس سے اس کی صداقت کو یا سچ بولنے پر کوئی آنچ آ رہی ہو۔ اسی طریقے سے امانت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ امانت یہ کسی سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرنا، کسی نے کوئی مال آپ کے پاس رکھوایا تو اس کو حفاظت سے رکھنا، کسی نے کوئی بات آپ کو بتائی تو اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا، ہر اعتبار سے امانت کا جو معنی ہے امانت داری کا وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھئی صداقت یہ کہ بندہ سچ بولے تو سچا، جھوٹ بولے تو جھوٹا، لیکن اس کو آپ صادق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ نبی مکرم علیہ السلام کے علاوہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں
کوئی ایسا شخص ہو کہ جس پر صادق اور امین کا لفظ صادق آ سکتا ہو. بالکل یقیناً ہر انسان ہے اور خطا ممکن ہے، سہو بھی ممکن ہے، بھول بھی ممکن ہے. تو اس اعتبار سے صادق اور امین ہونا یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فقط اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. واقعات بہت سارے ہیں، بات کی جائے گی اس میں. دیکھیے کہ کردار کیا ہے کہ آپ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں نا، تو تبلیغ سے پہلے آپ کا کردار ہے، آپ کی پریکٹیکل لائف ہے. اور کیسی پریکٹیکل لائف؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کوئی صفا کا حوالہ. 40 سال کی عمر حضور نے ایسے گزاری کہ صادق اور امین. آگے پھر سیدہ خدیجہ دیگر کے واقعات آ جائیں گے. میں ان تمام واقعات سے آگے بڑھتا ہوا ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہوں ہجرت مدینہ پر. میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کم و بیش 53 برس ہو گئی ہے. اور 53 برس کے اندر معمول یہ ہے کہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں کیونکہ آپ کو امانت دار اور صادق سمجھتے ہیں وہ. اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات جب جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے جنہوں نے آپ کو مکے میں نہیں رہنے دیا، ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، اب آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں. اور احادیث بات کو بیان فرمایا گیا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر مکہ سے اتنی محبت تھی کہ حضور نے مکے کی طرف اپنا چہرہ کیا اور یوں کہا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کا خلاصہ یہ کہ مکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 53 برس گزارے مکے میں. لیکن جس رات جا رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اپنے بستر پہ سلاتے ہیں اور سلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے علی تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، صبح تم نے اٹھنا ہے. اور اٹھنے کے بعد یہ لوگوں کی امانت ہے، دشمنوں کی امانت ہے، یہ امانتیں ہیں، یہ دینا سب لوگوں کو اور پھر ہمارے پیچھے مدینے آ جانا. یہ بات کیا ثابت کرتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان کے دشمنوں کی امانتوں کا بھی اتنے لحاظ رکھا ہے کہ وہ باہر موجود ہیں آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن حضور حضرت علی کی ڈیوٹی لگا رہے، علی امانتیں سب کو دے کر واپس آنا. یہ ہے وہ صداقت و امانت داری جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بات ہو، کوئی معاملہ ہو، ہمیں اپنے قول کا سچا ہونا چاہیے اور وعدے کا پکا ہونا چاہیے. بالکل بالکل، ہمیں اپنی وعدے کا پکا اور قول کا سچا ہونا چاہیے. جی علامہ فضل سبحان صاحب، میں چاہوں گا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے تو وہ تمام صفات اور کمالات کا مجموعہ ہے، اور قرآن و سنت کا جو محور ہے وہ بھی آقا کی ذات ہے. آقا کی اتباع کا جو حکم دیا گیا اس کائنات کی رعنائی میں اس سے اضافہ ہو گیا، اور آقا کے قول اور فعل کو ایک دستور اور قانون کا درجہ دے کر اتباع کا حکم دیا گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے محبت کے اگر تم دعوے دار ہو تو پھر آقا کی اتباع کرنی پڑے گی. اب بنیادی طور پر اللہ کریم ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کو اگر ہم قرآن کی اس آیت سے ریلیٹ کریں جو 27ویں پارے میں سورۃ النجم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ آقا اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی وحی بولتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ ایک وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ آقا کے فرامین ہے. اور بعض علماء نے اس کو یوں ڈیفائن کیا کہ ایک قرآن صامت ہے، خاموش قرآن، اور ایک قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اقبال نے جس کی طرف اشارہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل سچے ہیں، اس لیے کہ ان کے غلام اتنے سچے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کو صدیق کہا جاتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، جو سچائی لے کر آیا اور تصدیق کی. مفسرین نے لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مراد ہے. تو جس کے غلاموں کی یہ شان ہو تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اسی لیے بنیادی طور پر اگر سچائی اس کائنات میں
اپنی پوری جامعیت کے ساتھ موجود ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں موجود ہیں۔ اور جس طرح قرآن صامت اس کی کوئی انتہا اور لیمیٹیشن نہیں ہے، اسی طرح جو قرآن ناطق ہیں آقا کی صفات کی بھی کوئی انتہا، کوئی کنارہ اور کوئی اس کی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عہد و وفا کی ایسی مثالیں قائم کرنا، چشم فلک نے وہ نظارے نہ دیکھے تھے، نہ دیکھ سکیں گے، اور قیامت تک کوئی مثال نہیں لا سکتے۔ سبحان اللہ، خوبصورت بات۔ جی ڈاکٹر صاحب، سرور کشور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بحیثیت امانت دار کے، بحیثیت صادق کے، بحیثیت اسوہ حسنہ کے، یا کوئی اور عنوان کا تعین کر لیں، جس مقام تک آپ جانا چاہتے ہیں ہر پہلو سے میرے نبی آپ کو راستہ دکھلائیں گے۔ ہر راستہ میرے نبی کی ذات سے گزر کر رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور یہ ایسی ذات گرامی ہے کہ اگر کافر بھی اسے دیکھ لے اور اشارہ کر دے تو انگلی سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ یا ٹھنڈے پانی کی وہ بوندیں ملتی ہیں جو ابو لہب کو نصیب ہوتی ہے۔ علامہ قسطلانی نے اس پر مواہب لدنیا میں بہت کچھ لکھا ہے۔ تو میرے نبی کیا ہیں؟ سرتاپا فیض ہیں، ذات کبریا کا مظہر ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کے اور نبی کی جو اطاعت کا معاملہ ہے وہ یہ کہ تمہیں سچ سیکھنا ہے۔ اے لوگوں، میں نے کائنات پیدا کر دیا، میں چاہتا ہوں تم سچے ہو تو میرے نبی کو دیکھ لو، امانت دار ہو تو میرے نبی کو دیکھ لو، رشتوں کے پاسدار ہو تو میرے نبی کو دیکھ لو، تعلقات کا امتزاج کو دیکھنا ہو تو میرے نبی کو دیکھ لو، میانہ روی دیکھنی ہے تو میرے نبی کو دیکھ لو، اور اگر تمہیں تجارت کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کو دیکھو، تجارت میں سچ کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کو دیکھو۔ تو ہر وہ شے جو تم خیر کی تلاش کرتے ہو وہ میری نبی نظر آئے گا، اور اپنی ذات کے شر کو دور کرنا ہے تو میرے نبی کو دیکھ لو، کیونکہ میرے نبی کو دیکھنا عبادت ہے۔ وجود باری تعالیٰ کا پیغام ہے یہ مصطفیٰ۔ ان کے وجود کے قریب تو حدیث ہے نا، وہ حدیث ہے، حضرات علماء کرام تصدیق کریں گے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھ لیا۔ یہ حدیث ہے، سارے علماء کرام اس کی تصدیق کرتے ہیں، متفق علیہ یہ۔ تو خواب میں دیکھنے میرے مصطفیٰ کریم کو سچ ہے، کیونکہ شیطان نہیں آ سکتا اس روپ میں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے انور کو جو دیکھے اور ایمان نہ لائے تو سمجھے اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ تو سب سے بڑے بدنصیب ہے ابو جہل سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ابو جہل نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے، آپ سچے ہیں، لیکن ہم اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ جو آپ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں اور جو شریعت لے کر آئے اور جو ہمیں جھٹلاتے ہیں آپ، ہم اس کی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم مخالف ہیں، ورنہ آپ کے کردار پر ہمیں اعتماد ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ ابو جہل ہے۔ اسی طریقے سے سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت پہنچائی ہے اس کا بہت بڑا مظہر، اور وہ جملے حضور کے تاریخ ساز جملے ہیں جس میں منشور انسانیت خطبہ حجۃ الوداع، اور اس میں حضور بار بار مخاطب ہو کر سامعین سے کہہ رہے ہیں میں نے تم تک بات پہنچا دی نا، میں نے تم تک بات پہنچا دی۔ تو یہ بات پہنچانا کیا ہے؟ یہ بات پہنچانا اصل میں امین کی وہ امانت داری ہے کہ لوگوں، یہ بات میں نے دین اسلام تم تک پہنچا دیا، اب تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ میری اس امانت کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، اس کے اندر کوئی چیز اپنی جانب سے مت ملانا، کوئی اور بات مت کہنا، کیونکہ جس نے حدیث میں اپنی جانب سے کچھ ملایا تو پھر وہ تیار ہو جائے کہ اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، ان کی سنت کو، ان کی محبت کو، ان کی اطاعت کو، اور ان کے سرچشمہ حیات جو قرآن و حدیث ہے، اس کو لوگوں تک پوری امانت داری سے پہنچا دیا، تو بلغو کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں۔ بلغو کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر ہے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، انی، میری جانب سے، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک ہی نشانی کیوں نہ ہو۔ آیت کے معنی نشانی ہوتے ہیں۔ تو آج اب اس بات کی ضرورت ہے، میں بات یہ کہتا چلوں، میں کنیکٹ کرتا ہوں ہمیشہ معاشرے سے۔ جی بالکل۔ تو پورے اس معاشرے کو ایک پیغام میرے نبی کا ہے، اور یہ امانت و دیانت و صداقت کے حوالے سے ہے کہ لوگوں، میرے نبی کی باتوں کو یاد کرو حدیث کی صورت میں، قرآن کو یاد کرو رب کے احکامات کی صورت میں، زندگی میں اپنا لو، کیونکہ یہ امانت ہے میرے اللہ کی اور میرے نبی کی تم تک۔ اور اپنے قلوب کو پاکیزہ تر کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ذکر خداوندی سے، یعنی قرآن سے
اور ذکر مصطفیٰ یعنی زبان سے احادیث کو لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ صرف حضرات علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے سیکھے اور پھر اس کو تبلیغ دین کا حصہ بنا کے زندگی کا حصہ بنائے، کیونکہ یہی آخرت کے اندر کام آئے گا۔ نہ فزکس کام آئے گی، نہ کیمسٹری، نہ میتھمیٹک، یہ یہی رہ جائے گا۔ قبر میں سوال ہوگا تو قرآن و سنت کا ہوگا، اور نبی آخرت میں جو پہچانیں گے وہ امت کے چہرے پر جب لکھا ہوگا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو سجدے چمک کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ امانت دار آ گئے ہیں اور امانتیں پہنچا دی ہے۔ تو رسول ہم پر فخر کریں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ آمین، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی پروفیسر صدام حسین صاحب، میں چاہوں گا اسی گفتگو کو آپ آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے کہ جب کہ گواہی وہ ہو جو کہ دشمن اور کافر گواہی دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی، ان کے صادق اور امین ہونے کی گواہی کفار قریش نے دی اور ان کے دشمنوں نے دی۔ تو میں تھوڑا سے اس مختصر وقت میں کرونالوجیکل آرڈر سے تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جتنا وقت ہو سکا واقعات بیان کروں گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے تھے تو آپ ملک شام کے سفر پہ گئے ابو طالب کے ساتھ، تو ایک بحیرہ راہب تھا جنہوں نے آپ کو دیکھ کر ہی بول دیا کہ یہ سچا نبی ہے، اور پھر آپ کی کمر مبارک پر نبوت کا وہ مہر دیکھی اور کہا کہ یہ سچا نبی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی قافلہ ملک شام لے گئے، تو آپ کی صداقت اور امانت سے وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اتنا زیادہ منافع دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امانت کی پاسداری کی جو ان کو تجارتی قافلہ دیا گیا، تو آپ ان سے اتنی قدر متاثر ہوئیں کہ آپ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام قبول کیا۔ جب ان کی 35 سال عمر ہوئی تو یہ حجر اسود کا تنازع ہوا کہ اس کو نصب کرنے کا، ہر کوئی قبائل کا سردار کہتا کہ میں اس کو نصب کروں۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو شخص باب بنی شیبہ سے فجر کے ٹائم میں جو شخص داخل ہوگا وہی یہ فیصلہ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ سب قبیلے کے سردار اکٹھے ہو جائیں اور سب ایک چادر لے لیں اور سب ایک سردار ایک ایک اس میں ہاتھ پکڑ لے، اس سے سب راضی بھی ہو گئے۔ اور پھر جب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے تو سب نے یہ گواہی دی کہ حاذا الامین، حاذا محمد، یہ امین ہے، امانت دار ہے، اس کے فیصلے ہمیں قبول ہیں۔ ہجرت مدینہ کر لی تو یہودیوں نے آپ کو اپنا حاکم مانا۔ کیوں مانا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت سے وہ اتنا متاثر تھے کہ یہودی بھی آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا مان رہے ہیں اور مدینے کا حاکم مان رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی، تو وہ صلح کا مطلب ہوتا ہے ٹریٹی آف حدیبیہ، یعنی ایک معاہدہ ہوا کہ آپ بھی امن کی پاسداری کریں گے، ہم بھی امن کی پاسداری کریں گے۔ تو وہ امن کی پاسداری کا عہد جو انہوں نے توڑا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا دین لہ لمن لا امانت لہ ولا دین لہ لمن لا عہد لہ، کہ جس شخص کا دین نہیں ہے جو امانت کا پاسدار نہ ہو، اور اس شخص کا دین نہیں ہے جو عہد کا پاسدار نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت مختصر ہے، اسی بات پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ بس ایک آخری جملہ بول دوں کہ یہ جو ہم سیرت کے واقعات پڑھتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں بس ہم ایک زبان سے پڑھیں اور بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کریں اپنی زندگی میں، اور اسی سے ہم بھی امانت دار بن جائیں، ہم بھی صادق اور امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ان جیسا تو نہیں ہو سکتے لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم پہ فرض ہے۔ بے شک بے شک۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے کہ ہم خوبصورت نعتیہ کلام کی طرف بڑھیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معروف نعت خوان موجود ہیں، بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں۔ رئیس قدیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا وہ آئیں اور ایک خوبصورت کلام پیش کریں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو
حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کیسے دیرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کیسے دیرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی اس بابرکت محفل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آپ کا میزبان سمیع خان علماء کرام کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ مقابلہ تقاریر کی جانب بڑھیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے صداقت و امانت کے عنوان پر گفتگو کی ہے، لہٰذا آج مقابلہ تقاریر کا عنوان بھی علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ یہ ہے آج کا عنوان، اور آج جو ہمارے پارٹیسپنٹس ہیں ہمارے ساتھ ہیں قصہ زہرا، حیدر علی، گل شیر۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ بچوں، آپ لوگوں کے پاس 2.5 منٹ کا وقت ہے اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے۔ آپ کو ایک بزر کی آواز سنائی دے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ باقی بچے ہیں، اپنی تقریر کو اچھے طریقے سے ختم کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں جو کہ آپ کی تقریر کو سنیں گے، آپ کے پورے ایک جس طرح پیش کریں گے اس کو جج کریں گے، اور اس حوالے سے ہمیں ریٹ کر کے دیں گے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون آیا آج۔ سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا قصہ زہرا۔ مصطفیٰ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے دنیا کو صداقت، عدالت اور شجاعت کا درس دیا ہے صدر عالی وقار۔
عرب جہالتوں کا مرکز بن چکا ہے. وہاں بسنے والوں میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا سلسلہ جاری ہے. لڑائی، جھگڑے اور فسادات اپنے عروج پر ہیں. کہیں عربی کو اجمی پر فوقیت دی جاتی تو کہیں ذات پات اور رنگ نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا. کہیں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا تو کہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا. ایسے میں فرعون کی چوٹی سے صدائے حق بلند ہوتی ہے، ظلمات کا خاتمہ ہوتا ہے اور ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوتا ہے جو تمام دنیا والوں کو صداقت، عدالت اور شجاعت کا پیغام سناتی ہے کہ ارے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں میں جینے کا شعور آیا. حضور آئے تو انسانوں میں جینے کا شعور آیا. جس نے صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق پڑھا وہ دنیا میں کامیاب رہا ہے. صدر علی وقار کہ جب ہم نے صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق پڑھا تو علی المرتضیٰ کی صورت خیبر کا در اکھاڑتے، مرحب کو پچھاڑتے دکھائی دیے. کہ جب ہم نے صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق پڑھا تو حسین ابن علی کی صورت اپنا تمام گھر لٹاتے، سر کٹاتے دکھائی دیے. کہ جب ہم نے صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق پڑھا تو بلال حبشی کی صورت کعبے کی چھت پر اذان دیتے دکھائی دیے. کہ جب ہم نے صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق پڑھا تو عرب میں رسوا ہونے والے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا. کہ جب ہم نے صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق پڑھا تو عربی اجمی، کالے گورے اور امیر غریب کے فرق کو مٹا ڈالا. کہ جب ہم نے صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق پڑھا تو ٹیپو سلطان کی صورت شیر محصور ہونے کا لقب پایا. کہ جب ہم نے صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق پڑھا تو مکے کی تاریکیاں روشنی میں بدل گئیں. دشمن بھائی بھائی کہلائے کہ ارے ضرورت ہو تو مر مٹنے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں، یہ جرت، یہ بصالت، یہ شجاعت ہم بھی رکھتے ہیں، اور زمانے کو بدلنے کے دعوے کرنے والوں، زمانے کو بدلنے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا حیدر علی صاحب کو. زمانے پہ حکمرانی کے لیے صداقت، عدالت اور شجاعت ضروری ہے. صدر علی وقار کائنات گھٹاٹوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی. جبر و تشدد کی ژالہ مصروف تباہی، درندگی کی فضا میں حق پرستی، پرہیزگاری ناپید ہو چکی تھی. تا حد نظر کشتگان ستم امرا کی غربہ نصیبی کا ماتم ہو رہا تھا. شراب، شباب، کباب اہل عرب کی رگو پے میں سرایت کر چکا تھا. گویا کفر و ضلالت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کہ جس میں انسانیت کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی. کسی وقار ایسے عالم میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور 12 ربیع الاول کی صبح وہ سورج طلوع ہوا کہ جس نے تمام دنیا والوں کو صداقت، عدالت اور شجاعت کا پیغام سنایا. کہ جس کی آمد سے قیصر و کسریٰ کے محل کے کنگوروں نے ٹوٹ کر مبارکبادیں دیں. ساحل نیل سے لے کر خاک کاشغر نے جشن مسرت منایا کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. دنیا کی امامت کے لیے کچھ اسباق ضروری ہیں. صدر علی وقار کہ جب حضور نے تمام دنیا والوں کو صداقت، شجاعت اور عدالت کا درس دیا تو در در بھٹکنے والے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا. جب حضور نے تمام دنیا والوں کو صداقت، شجاعت اور عدالت کا درس دیا تو ہم نواسۂ رسول کی صورت حق و سچ پر سر کٹاتے دکھائی دیے. جب حضور نے تمام دنیا والوں کو صداقت، عدالت اور شجاعت کا رتبہ دیا تو بنت حوا کی تقدیر بدلی. کعبے میں رکھے بت سرنگو ہوئے، یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھا جانے لگا. آتش گدے فارس نے سر دھو کر قدم چومے کہ ارے جب بات ہو صداقت، عدالت اور شجاعت کی تو ہم اصحاب رسول کی صورت دنیا میں اسلام کو پھیلاتے اور بڑی بڑی فتوحات کرتے دکھائی دیے. جب بات ہو صداقت، عدالت اور شجاعت کی تو ہم نے ہارون الرشید بن کر عدالت کی، محمد بن قاسم کی صورت شجاعت کی اور دنیا والوں کو صداقت کا منبع دیا کہ ارے جب سے آپ نے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا گلشیر صاحب کو. صداقت، عدالت اور شجاعت فاتح زمانہ شخصیت کا جز ہوتی ہے. صدر علی وقار تصور کیجئے جب جہالت کا دورہ تھا، لب پر خوف کا سایہ تھا اور جہل کا پرتو اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ چہردانگے عالم میں خیمہ زن
اور انسانیت کی دیوی دربار وحشت و بربریت کی داشتہ بنی کسی مسیحا کی تلاش میں سسک رہی تھی کہ ایسے میں میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کی تمام تر خصائص و فضائل سے متصف مبعوث ہوتے ہیں. سو انہوں نے عدالت کی ایسی مثال پیش کی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی. صداقت کا درس دینے سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوئے کہ کفار بھی آپ کو صادق و امین کہنے پر مجبور ہو گئے. سو پھر اسی سبق پر عمل کرنے والے ابو بکر صدیق کے لقب سے سرفراز ہوئے. شجاعت کا ایسا درس دیا کہ کہیں خود بدر و احد میں کفار کے سامنے ڈٹ گئے اور کہیں آپ کے اصحاب اکیلے تنہو تنہا سب سے لڑ گئے. کہیں آپ کے اصحاب اکیلے تنہو تنہا سب سے لڑ گئے کہ کسی کو شیر خدا کا لقب ملا اور کوئی سیف اللہ کے لقب سے سرفراز ہوا. اگر بات کی جائے صداقت کی تو سب سے زیادہ سچ بولنے والے اور سچائی کو انسان کی کامیابی بتلانے والے ہمارے نبی. اگر بات کی جائے عدالت کی تو سب سے زیادہ عدل کرنے والے اور بدر میں قید ہونے والے اپنے چچا کو بغیر فدیے کے نہ چھوڑنے والے ہمارے نبی. اگر بات کی جائے شجاعت کی تو غزوہ خندق اور بدر کے میدان میں غزوہ بدر اور خندق کے میدان میں دشمن کے ارادے کو خاک میں ملانے والے ہمارے نبی. تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. بہت بہت شکریہ. آج کا مقابلے کو مقابلہ کہتے ہیں اور کچھ تقاریر مجھے بھی بہت پسند آئی ہیں. بہت مزہ آیا. انہوں نے بہت اچھا، ایون جو کانٹینٹ تھا بہت مضبوط تھا اور تلفظ بھی بہت اچھا تھا. تقریریں تو سبھی اچھی کرتے ہیں، ظاہر عنوان ہی اتنا بہترین ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ حیدر علی نے کمال کر دی. بالکل بہت اچھا وے آف پریزنٹیشن، بڑا کانفیڈنس لیول تھا. اور پھر یہ ہماری بچی نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا. جی تو آج پہلے نمبر پر آئے ہیں حیدر علی، دوسرے نمبر پر قصہ زہرا، تیسرے نمبر پر گلشیر. آپ لوگوں نے یہاں کی سپیچ دی ہے. یہ نمبرنگ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو موقع ملے کہ کمی بیشیاں کیسے دور کر سکتے ہیں. علماء کرام جو بتا رہے ہیں آپ اس سے اپنے آپ کو اور بہتر کر سکیں. تینوں شرکا جو بھی آئے ہیں کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا یہاں سے. جی جب نام حیدر علی ہے تو فرسٹ ہی ہوگا. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نسبت کا اثر ہے. جی بالکل بالکل. ہمارے تینوں شرکا میں سے کوئی بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا کیونکہ ان کے لیے خاص تحائف ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے، QMS ڈیجیٹل، نزوہ انٹرنیشنل، ایزی کلر، مزیدار حلیم اور ABG جینز کی طرف سے. اس کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج ہمارا عنوان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت. اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کی، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا. اب آپ لوگوں سے رخصت لینے کا وقت قریب آ رہا ہے تو میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ آج کے عنوان کے حساب سے کوئی پیغام جو آپ ناظرین کو اور مجھے سب کو دینا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت اہم موضوع پر ہماری بات چیت ہوئی ہے تو میں معاشرے کے ایک دکھتے ہوئے یا سلگتے ہوئے پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو گفتگو میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب احادیث، جو احادیث نہیں ہوتی،
جو روایات نہیں ہوتی انہیں لوگوں میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے مشہور حدیث کہہ کے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے, ربیع الاول آئے گا تو ربیع الاول کے شروع میں, رمضان آئے گا تو رمضان کے شروع میں, جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی وہ جنتی ہو گیا, میں نے آپ کو مبارکباد دی ہے, آپ بھی جنتی, آپ 10 کو مبارکباد دیں تب بھی آپ جنتی ہو جائیں گے. تو اس طرح کی ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث نہیں ہے, نہ اس طرح کا کوئی پیکیج ہے کہ آپ نے ایک میسیج کیا اور جنتی ہو گئے. شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اتنا آسان بھی نہیں ہے, عملی طور پر آپ کو زندگی میں کردار ادا کرنا پڑے گا. تو یہ جو احادیث کا جھوٹا یعنی جھوٹی احادیث کو فارورڈ کرنے کا سلسلہ ہے تو یہ ختم ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کلمہ طیبہ یا کوئی بھی درود پاک یا کوئی بھی اچھی بات آپ نے لوگوں کو شیئر کی, کہا کہ اس کو 12 لوگوں تک فارورڈ ضرور کرو, نہیں کیا تو ورنہ انلکی ہو جاؤ گے. بالکل. یہ شریعت نے حق آپ کو کیسے دے دیا کہ آپ یہ فتویٰ دینا شروع کر دیں یا لوگوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کی ججمنٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ کریں گے تو ٹھیک ہے. اچھا پھر بلیک میلنگ کیا ہے, کسی نے اس کو اگنور کیا تھا میسج کو, اسے نہیں بھیجا تو وہ انلکی ہو گیا, اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو ان سب چیزوں کو ہمارے معاشرے سے ختم ہونا چاہیے. اور تیسری اور اہم ترین گزارش میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آنے والی چیزوں کی ذرا تحقیق کرنے کی عادت بنائیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائیں منافق کی نشانی کے طور پر. فرمایا کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اپنی امانت میں خیانت کرے گا. یہ تینوں منافق کی نشانیاں ہیں. مسلمان کو اپنے قول کا بھی سچا ہونا چاہیے, امانت دار بھی ہونا چاہیے اور وعدے کا پکا بھی ہونا چاہیے. جی علامہ فضل سبحان صاحب, میں چاہوں گا آپ بھی کوئی پیغام دیجیے ہم سب کو. جی دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, اور سوری ٹو سے کہ بعض لوگ کامیڈی پروگرام اس طور پہ کرتے ہیں کہ اس سے خدا نخواستہ دین کا, ہماری مشرقی اقدار کا, ہمارے خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سچے تھے کہ ایک موقع پر جب صحابی رسول نے کہا اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا, یا بعض جگہ پر تُمَازِحُنَا, آقا آپ بھی ہم سے دل لگی کرتے ہیں, آپ نے فرمایا میں اس دل لگی میں بھی جھوٹ نہیں بولتا, میں سچ بات بولتا ہوں. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا. آقا نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. اور پھر فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی بات سنی اور بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا. اور پھر آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو, جس کا فائدہ نہ ہو, اس کو بھی چھوڑ دے. تو سچائی کے اس اعلیٰ لیول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے. ہم ان کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں, لیکن ہم ان کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں. یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر غالباً کہا تھا, یا تبوک کے موقع پر, کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اس لیے ہم بھی اگر سچائی کے دامن کو تھام لیں گے, جھوٹ سے خود اور اپنی اولادوں کو بچائیں گے, تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. ایک آخری مثال کہ ایک شخص کے دروازے پر جب کسی نے دستک دی, نوک کیا, تو اس نے بچے کو کہا جا کر دیکھو. بچہ دیکھ کر آیا اور کہنے لگا جی کچرے والا آیا ہے. اب تربیت کا انداز دیکھے, باپ بیٹے کو کہتا ہے کچرے والے تو ہمیں, وہ تو صفائی والا ہے. جب اس طرح کی تربیت اپنی اولادوں کی ہوگی تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. بہت خوبصورت مثال دی کہ کچرے والے تو ہم ہیں, وہ صفائی والا ہے. بہت خوبصورت بات. جی ڈاکٹر صاحب. سیرت طیبہ کا یہ پہلو اور ہر پہلو ایک ہی بات کا متقاضی ہے, ایک ہی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح سے گزار رہے ہیں. جھوٹ بولنے والا نفسیاتی مریض بن جاتا ہے, اور سچ بولنے والا
خوش و خرم رہتا ہے، اس کا چہرہ چمکتا رہتا ہے، بڑھاپے کے اندر بھی اس کے چہرے پر کہیں پریشانی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے تاجر بھائی کسی شے کو بیچنے کے لیے اس کے عیب کو بیان نہیں کرتے، یہ حضور کی سیرت کے خلاف ہے۔ اور ایسا رزق بھی جو لے جاتے ہیں اپنے گھر، وہ خود سوچیں کہ کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری بات نہیں مان رہی، ہمارے گھر میں یہ پریشانی آ گئی اور ہم یہ اس طریقے سے اس مصیبت میں آ گئے۔ تو جو رزق حلال ہے وہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اور ایسے ہی یہاں بیچنے کے لیے جو ہم جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور شے کو بیچتے ہیں، تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو، اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو ہم پابند کریں۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو کمیونٹی بلڈنگ ہے یا جو کمیونٹی بنتی ہے، وہ آپ کی اس اکائی سے بنتی ہے جس کو آپ فیملی یونٹ کہتے ہیں۔ اپنے گھر میں آپ اس کو نافذ کیجئے، سب کچھ باہر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ مت سوچئے کہ صرف میں باہر تقریر کرتا ہوں، گھر میں آ کر وہی کروں جو میرا جی چاہے۔ تو قول و فعل کے تضاد نے معاشرے کو تباہ کیا ہے، اور قرآن نے جو کہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے۔ ہم کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم سے اللہ بھی راضی رہے، نبی بھی راضی رہے، معاشرہ بھی خوش رہے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ میں سچ کو اپنا لوں اور سچ پر چلوں، اور امانت و دیانت و صداقت کی بات میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو آدھی رات کو بھی کوئی مجھے اٹھا کر اگر بات کرے گا تو سچ سچ ہی ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کی بات سے ایک چھوٹی سی بات مجھے بھی یاد ہے کہ جو آپ نے بات کی نا رویوں کی، مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میری ایک گاڑی تھی، تو اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو جب بیچنے لگا تو گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ لیکن جو بھی بندہ آیا، میں کہتا ہے اس کا یہاں یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا، کہتا ہے تو پاگل ہو کے خود بتا رہا ہے۔ میں نے کہا یار میں تو بتاؤں گا، واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ بھلے کچھ بھی ہو۔ تو مجھے بھی چھوٹی باتیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی، مجھے لگتا ہے کہ اب اس کا ریئیکشن کب آیا کہ اس بندے کا مجھے 2 سال بعد فون آیا، کہتا ہے آپ نے بہت اچھی گاڑی مجھے دی، میں ابھی تک بالکل صحیح ہے، آپ کی بڑی تو اس نے بھی دعائیں دیں۔ 2 سال بعد اس سے بات ہوئی، اس نے دعائیں دیں۔ میرے نبی کی سنت ہے نا، میرے نبی کی سنت ہے۔ میں خود یہ مانتا ہوں کہ اللہ آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا، آپ سچ بولیں گے آپ کا فائدہ ہی ہے، آپ کا فائدہ ہی ہے۔ جی صدام صاحب۔ جی، میں جس پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مزاح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، اور مفتی سبحان صاحب نے احادیث تو بیان کر دی ہیں، تو اب میں اس کی ریپیٹیشن نہ ہو تو اس لیے میں کچھ واقعات بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا، یوں نہیں فرمایا کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گی۔ دیکھیے ادھر بھی مزہ تھا۔ تو ہمارے لیے یہی نصیحت ہے کہ ہمارے جو کامیڈین ہیں، کامیڈین شوز ہیں، اور ویسے بھی ہم جب جھوٹ بولتے ہیں پھر بولتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، پھر وہ ہوتا جھوٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جاتے، یوں نہیں فرمایا آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہمیں سیرت سے ملتے ہیں، تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ایک آخری حدیث بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، کہ تم سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور نیکی ہے جنت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، تو جھوٹ ہے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور برائی ہے دوزخ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ تو آخری بات یہی کہوں گا کہ امانت اور صداقت کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی لائف میں ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور جو ہمیں امانت دی جائیں اس میں خیانت سے بچیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس میں امانت داری نہیں، اور اس شخص کا دین مکمل نہیں جس کا عہد نہیں۔ چھوٹی سی بات ہے کہ سچائی اور صداقت دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، جھوٹ اور بے ایمانی نفرت پیدا کرتی ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم صداقت اور امانت کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے۔ اسی عہد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور جاتے جاتے ہمارے پیارے بھائی رئیس قدیری صاحب سے خوبصورت کلام کی گزارش کروں گا۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ یا نبی
دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا آپ کے طلبوں کی نرمی قلب نے محسوس کی آپ کے طلبوں کی نرمی قلب نے محسوس کی اور جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا آپ کی خدمت کا مجھے کو آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف اور باندھتا آنکھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین